اپنی اپنی حیثیت اور مقام کی وجہ سے دین کا علم حاصل کرے گا، قرآن کا علم حاصل کرے گا، حدیث کا علم حاصل کرے گا، تفسیر سیکھے گا، حدیث سیکھے گا، دنیا بھی اس کے مطابق اس کی گزرے گی، اچھی گزرے گی، قبر بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، جنت میں بھی چلا جائے گا۔ اور اگر صرف دنیا کی تعلیم حاصل کی، دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، تو جتنی دنیا کی زندگی ہے اس کا اتنا فائدہ حاصل ہوا۔ وہ 60 سال کی زندگی ہے، وہ 70 سال کی زندگی ہے، اگر کوئی مزدور ہے، کوئی مستری ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو قبر میں یہ سوال تو نہیں ہونا کہ ڈاکٹر بنے یا نہیں بنے، انجینئر بنے یا نہیں بنے، کوئی جہاز بھی بنائے یا نہیں بنائے، کوئی ایک سوال ہے قبر کے سوالوں میں سے؟ کیا سوال ہونا ہے؟ دنیا کی زندگی گزار کے آئے ہو، اس دنیا کی زندگی میں وہ زندگی جس نے دی تھی اس کو پہچان کے آئے ہو؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب کون بولے گا وہاں؟ جیسے ہم آج بول رہے ہیں نا اپنے اختیار کے ساتھ، قبر میں اور حشر کے دن ایسا نہیں ہونا۔ یہاں تو ممکن ہے کہ جھوٹ بول دے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، لیکن قبر اور حشر کے دن اپنے علم کی طاقت کی بنیاد پر بولے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو قبر میں سوالوں کے جواب وہ دے گا کہ جو دنیا کی زندگی میں اس کے مطابق اس عمل ہوگا۔ یہ نہیں کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور مرضی اپنی کرتا رہا۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر ہر معاملے میں وہ اللہ کی بات کو ہی مانتا رہا، اب وہ فوراً بولے گا میرا رب تو اللہ ہے، فوراً جواب دے گا، اپنے عمل کی بنیاد پر فوراً جواب دے گا، اپنے عمل کی بنیاد پر دیر کے بعد جواب دے گا، اور اپنی عمل کی بنیاد پر خاموش رہ جائے گا۔ فیصلہ ہم نے آج کرنا ہے کہ ہم نے صرف اللہ کا نام لینا ہے، یا اللہ کو نام لینے کے بعد اللہ کو ماننا بھی ہے، مان کے چلنا بھی ہے۔ موت کا انکار تو وہ بھی نہیں کرتے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ دفنایا تو ان کو بھی جاتا ہے، قبر تو ان کی بھی بنتی ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، قبر کے عذاب کو مانتے ہیں۔ اسی کے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھائی ہیں، یہ تعلیم دی ہیں، یہ کوئی ہوائی باتیں تھوڑی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں جانا ہے، پتہ نہیں مرنا ہے یا نہیں، پتہ نہیں قبر میں سوال ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں فرشتے آتے ہیں کہ نہیں آتے، آتے ہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی وہ سچ ہے۔ جب تک اس پر ایمان نہیں ہوگا ایمان نامکمل ہے۔ ایمان پر ہے کیا؟ اگر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے الفاظ پہ یقین نہیں ہے تو پھر ایمان کس بات کا، کس چیز کا؟ اب اپنے علم اور اپنے عمل کی بنیاد پر سوالوں کے جواب دینے۔ جو دنیا کا علم حاصل کرے گا کرے، اچھی بات، اسی کے وہ بھی ضروری ہے، لیکن صرف دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا کہ دنیا میں ایسا لگا کہ قبر میں اتر گیا اور دین کا خیال بھی نہیں آیا۔ کیوں نماز کی طرف نہیں آتے؟ کیوں مدرسوں میں پڑھنے والے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے؟ یہ آپ کے مشاہدے میں ہے۔ مدرسے کا ایک طالب علم بھی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یونیورسٹی کا چانسلر اور پروفیسر جو ہے وہ بے نمازی ہوتا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ بڑی بڑی مسجدیں یونیورسٹیوں میں ہیں، خالی پڑی ہوتی ہیں نمازوں کے اوقات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صرف دنیا کی تعلیم حاصل کی، دنیا کو سمجھا، دنیا کو اہمیت دی اور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو سمجھتے تو کم از کم نماز کی اہمیت کو تو پہچان جاتے۔ تو دنیا اتنی جتنی دنیا کی ضرورت ہے، دین اتنا جتنا دین کی ضرورت ہے۔ دنیا کی تعلیم قبر سے اوپر تک ختم، اس کا فائدہ بھی ختم، اس کا سوال بھی ختم، اور دین کی تعلیم دنیا میں بھی
قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ جو علم کی بنیاد تو قرآن ہے نا، فرمایا کہ جو قرآن یاد کرے، یہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ قرآن کو یاد کرنے پر بھی، حفظ کرنے پہ، پڑھنے پہ، سمجھنے پہ اگلے جمعے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ جو قرآن یاد کر لے، یاد کرتا رہے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے اللہ رب العالمین اسے ارشاد فرمائیں گے کہ یہاں سے پڑھنا شروع کر۔ کیسے؟ جیسے دنیا کی زندگی میں آرام آرام سے ٹہر ٹہر کر خوبصورت انداز میں جیسے دنیا کی زندگی میں پڑھتے تھے، آج یہاں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اسی طرح پڑھنا شروع کر دے، اور جنت میں اس طرح نہیں، اس طرح، یعنی صرف جنت نہیں، جنت کے درجات بھی بڑھتے جائیں گے۔ اس کے لیے ہے، ڈاکٹر کے لیے ہے، سائنسدان کے لیے ہے، انجینئر کے لیے ہے، اس نے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا۔ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ جنہوں نے قرآن یاد کیا ہے وہ اس کو یاد رکھیں، اس کو اچھا پڑھیں، اور ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔